میری سہاگ رات ہوائی جہاز میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر لاہور سے کراچی ہوائی جہاز سے اپنے سسرال جا رہی تھی۔ میرا شوہر گھر جانے تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ بے قابو ہو کر میرے ساتھ ہوائی جہاز میں ہی اس نے میرے ساتھ ہم زمین سے پتہ نہیں کتنے ہزار فیٹ بلندی پہ تھے جب میرے خوبصورت خوبرو جوان شوہر نے مجھے کہا کہ وہ جو سامنے چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا ہے نا، چلو ادھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو باتھ روم ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں، تمہیں باتھ روم نہیں جانا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا تو تم ذرا دوبارہ جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بتاتا ہوں، اور دروازہ لاک نہیں کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس کی بات کیوں نہ مانتی، وہ میرا شوہر تھا اور اب بھی ہماری زندگی شروع ہوئی تھی۔ میں اس باتھ روم میں چلی گئی اور میں نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں ہلچل ہوئی اور جو شخص اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اب میں وہاں سے نہیں بھاگ سکتی تھی کیونکہ اس نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ میرا نام مریم ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ وہ میری شادی بہت اچھی جگہ پر کروائیں۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے اور رشتہ میرے لیے کراچی سے آیا تھا کیونکہ وہ وہاں کے بہت زیادہ امیر لوگ تھے، فیکٹریوں کے مالک تھے۔ اتنی دور بیٹی کو بھیجنا میرے ماں باپ کے لیے مشکل تھا اور بابا نے کہا کہ اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا، اس لیے شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ وہ لوگ بارات لے کر لاہور آئے اور اب یہاں سے بارات واپس بھی جانی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے ہوگا، وہ بھی دلہن بن کے۔ لیکن یہ لوگ واقعی بہت زیادہ امیر تھے اور چیزوں کو سمجھنے والے بھی تھے۔ یہ لوگ تو جہاز میں آئے تھے اور واپسی بھی جہاز میں تھی، اس کا مطلب ان کے پاس بہت پیسے تھے۔ میری ساری کزن تو ابھی سے مجھ سے جلنے لگی۔ میرے شوہر کا نام سرمد تھا، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت نوجوان تھا۔ شادی تو ہو چکی تھی، اب ساتھ بیٹھے تھے، تصویریں وغیرہ بن رہی تھیں اور کچھ رسمیں ہو رہی تھیں جب میری ایک کزن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تیرا شوہر تو بڑا خطرناک لگتا ہے۔ وہ میرے کان میں بولی۔ میں نے کہا کہ خطرناک کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھ تو صحیح کیسا لمبا چوڑا بانکا نوجوان ہے، یہ تو تجھے کھا جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میں شرمانے لگی تو اس نے کہا کہ نہیں، سیریس بات ہے، میں تجھے بعد میں بتاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی پتہ نہیں اس نے مجھے کیا بات بتانی ہے۔ خیر، اب میں دلہن بن کے تو سفر کر نہیں سکتی تھی، اسی لیے میری ساس نے کہا کہ اس کے کپڑے بدلوا دیں اور اسے کوئی کامدار سوٹ ہی پہنا دیں جس میں یہ بہت خوبصورت لگے، لیکن دلہن کے کپڑے بدلوا دیں کیونکہ سفر ہے اور ایسے عجیب بھی لگتا ہے۔ ہم پلین میں جائیں گے تو برا لگے گا، پھر وہاں جا کے ہم اس کو دوبارہ تیار کروا دیں گے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ چلو ان کو اتنا تو خیال آیا، ورنہ میں دلہن بن کے پلین میں بیٹھتی ہوئی کیسی لگتی؟ لگنا تو میں نے ابھی بھی دلہن ہی تھا۔ مجھے اتنی ساری مہندی لگی ہوئی تھی اور مجھے پھر سے لال رنگ کا ہی جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ میری ماں اور میری ایک کزن مجھے تیار کروا رہی تھی جب میری وہی والی کزن وہاں پر آ گئی اور اس نے کہا کہ باقی کے کام میں کرتی ہوں۔ میرا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی کہ دیکھ اپنے شوہر سے بچ کے رہنا، لڑکیاں پہلی ہی رات ہسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیوں ہسپتال کیوں پہنچ جاتی ہیں؟ ڈر کی وجہ سے، لیکن مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا۔ بابا نے سمجھایا ہے کہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ڈر کی وجہ سے نہیں، اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ تیری کوئی بڑی بہن بھی نہیں ہے اور تیری ماں ان باتوں میں بالکل بے وقوف ہے۔ تجھے کسی نے کچھ سمجھایا بھی نہیں ہوگا، بس میں تجھے اتنا سمجھا رہی ہوں کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ زیادہ جذباتی نہ ہو جائے۔ خیر، مجھے اس کی بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ شادی والا گھر تھا، ماحول تھا، تو بس جلدی جلدی تیاری شیاری کروا کے رخصتی کی رسم ہونے لگی تاکہ واپس جا سکیں اور وہیں سے ایئرپورٹ کی طرف روانگی ہو گئی۔ سیٹس پہلے سے ہی بک تھیں۔ ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ایک دن رک کے صبح چلے جائیں، پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے پہلے ہی سیٹس بک کرائی تھیں، اب ہم کینسل نہیں کر سکتے۔ ایئرپورٹ کی لابی میں اور میرا شوہر ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ابھی تک ہم نے کوئی خاص بات نہیں کی تھی۔ اس نے بس مجھ سے اتنا پوچھا کہ تم نے کچھ کھانا پینا ہے تو بتا دو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جواب دیا، لیکن اندر سے ایک عجیب سا ڈر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کزن کی باتیں بار بار ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس نے اتنی خوفناک باتیں کیوں کی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ امی سے جا کے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، لیکن وہ تو مجھے بار بار یہی کہتی
تھی کہ فکر نہ کر مریم، سب ٹھیک ہو جائے گا، سرمد بہت اچھا لڑکا ہے اور ان کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید کزن بس مذاق کر رہی ہوگی یا میرا دل ہلکا کرنے کی بجائے اور ڈرا رہی ہوگی۔ جہاز میں بیٹھنے کا لمحہ میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک طرف خوشی تھی کہ نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، دوسری طرف ایک انجانا خوف بھی تھا۔ جہاز نے جیسے ہی اڑان بھری تو میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی تاکہ اپنے اندر کے ڈر کو چھپا سکوں۔ سرمد میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، وہ خاموش طبیعت کا لگ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ کبھی کبھی وہ میری طرف دیکھ لیتا اور پھر آنکھیں دوسری طرف کر لیتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بالکل میری کزن کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف ہے، یہ تو بالکل سیدھا سادہ اور معصوم سا دکھ رہا ہے۔ سفر کا وقت زیادہ نہیں تھا لیکن میرے لیے گھنٹوں کی طرح گزر رہا تھا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یا اللہ میری نئی زندگی خوشیوں سے بھر دے، یا اللہ میرے والدین کا مان رکھنا۔ یہ سب دعائیں میرے دل سے خود نکلتی جا رہی تھیں اور میں روتی ہوئی اندر ہی اندر مسکرا بھی رہی تھی۔ میں سامنے دیکھ رہی تھی جب اچانک میرے ہاتھ کو میرے شوہر نے پکڑا۔ میرا ہاتھ سیٹ کی سائڈ پہ رکھا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اسی طرف تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے بہت زور سے دبوچ لیا۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے تمہارا، اور دیکھو یوں تو آج ہماری سہاگ رات تھی، لیکن جب تک ہم گھر پہنچیں گے تب تک صبح ہو چکی ہوگی، جا کر سب لوگ سو جائیں گے، آرام کریں گے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ تیار کیا جائے گا اور پھر کہیں تم میرے ہاتھ آؤ گی۔ جب اس نے کہا کہ تم میرے ہاتھ آؤ گی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں شرمانے لگی تو اس نے کہا کہ تم شرماتی ہوئی بہت اچھی لگ رہی ہو، لیکن زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی شرم میں وقت نکل جاتا ہے اور خوبصورت لمحے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں ایک بڑا ہی ایڈونچر قسم کا آدمی ہوں، میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، تم میرے ساتھ رہو گی نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہم دونوں کو ہمیشہ یاد رہے۔ میں نے کہا کہ کیسا کام؟ اس نے کہا کہ سوچو، کبھی کسی نے ہوائی جہاز میں سہاگ رات منائی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا، یہ بڑا ہی ایڈونچر ہوگا اور ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا، ہماری زندگی کی ایک خوبصورت یاد بھی بن جائے گی جسے بعد میں ہم یاد کر کے ہنسیں گے۔ میں نے کہا لیکن ہم تو اوپن سیٹس پہ بیٹھے ہیں، یہاں تو کوئی کیبن بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میری بات مانو گی یا نہیں، باقی تم سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں حیران ہوئی کہ کیا کہوں۔ میں کہتی کہ نہیں، میں نے تو آپ کی بات نہیں مانی تو کتنا برا لگتا۔ میں نے بس سر جھکا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ شاباش، مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے، میرے ساتھ تم بہت خوش رہو گی، بس ہمیشہ میری بات ماننا۔ سرمد نے مجھے کہا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا نہیں، اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ میں خاموش رہی، میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس دونوں موجود تھے۔ میں نے سرمد کی آنکھوں میں دیکھا، وہ پوری سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ سرمد مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، تم بس میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا وہ کر لو، بس اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے سرمد کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہ سب میری پہلی رات کا ایک حصہ ہے، لیکن میرے دل میں خوف تھا کیونکہ یہ سب کچھ میرے لیے نیا اور انجان تھا۔ میں سامنے کھڑی تھی، سرمد میرے قریب آیا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ گرم اور سکون دینے والا تھا۔ میں نے جھجک کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مریم تم فکر نہ کرو، یہ سب تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن آج کا لمحہ سب سے خاص ہے۔ میں نے سرمد کی بات کو سنتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ سب ایک امتحان ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے دینا ہے۔ سرمد نے میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم زندگی کے اس نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لمحہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے سرمد کی بات پر سر ہلا دیا، لیکن دل ہی دل میں ایک سوال تھا کہ یہ لمحہ کیسے اور کیوں یاد رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ سرمد کیا یہ سب ضروری ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، ضروری نہیں لیکن خاص ضرور ہے، اور خاص لمحات زندگی میں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی اور اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ سرمد نے آہستہ سے کہا کہ تمہارے چہرے پر یہ خوف ہے، وہ محبت کا خوف ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے سرمد کی آنکھوں
میں دیکھا وہاں ایک عجیب سی مٹھاس اور عزم تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسا ہوگا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سرمد نے میرے جواب پر مسکرا کر کہا کہ یہی مجھے سننا تھا، اور پھر اس نے میرے کان میں آہستہ سے کہا کہ یہ ہماری پہلی اور سب سے یادگار رات ہوگی۔ میں سرمد کی باتوں میں کھو گئی تھی۔ وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا جیسے یہ لمحہ رک جانا چاہتا ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے اور میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سرمد نے میرے بالوں کو پیچھے کیا اور کہا کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہے۔ میں نے سرمد کو شرم سے دیکھا، لیکن اندر سے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 5 منٹ گزر گئے لیکن ہم دونوں خاموش تھے۔ سرمد نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا اور آہستہ آہستہ کہا کہ اب وقت ہے، تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں نے کہا تھا۔ میں نے سرمد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ سرمد نے مجھے قریب کیا اور کہا کہ یہ لمحہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کبھی نہ بھولو۔ میں نے سرمد کی بات سن کر سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں کہا کہ شاید یہ لمحہ واقعی خاص ہے۔ سرمد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بس یاد رہ جاتے ہیں، یہ لمحہ بھی ویسا ہی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا یہ لمحہ ہمارے تعلق کی بنیاد بنے گا؟ سرمد نے مسکرا کر کہا کہ یہ لمحہ صرف شروعات ہے، ہماری محبت کا پہلا باب ہے۔ میں نے سرمد کی بات سنی اور دل ہی دل میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ مان لیا۔ یہاں پر ہم دونوں خاموش تھے۔ میں سامنے کھڑی سرمد کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ڈر دونوں ایک ساتھ تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ زندگی کے سب سے اہم لمحوں میں سے ایک ہے۔ ہم لوگ ابھی اندر ہی تھے، میں بھی شرما رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے مجھے بھی میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی خوشی تو تھی، لیکن سب کچھ میری امید کے برعکس ہونا شروع ہو گیا۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی لیکن سرمد نے کہا کہ ابھی نہیں، اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی لیکن پھر بھی اپنی مرضی پر اصرار کر رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ایک دم میرے جسم میں کمزوری محسوس ہوئی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، مجھے اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ میرے سانس رکتے رکتے آہستہ آہستہ آ رہے تھے، میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک حد کے بعد ممکن نہیں رہا کہ میں اپنی حالت پر قابو پا سکوں۔ سرمد میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ فوراً میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہارا دینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی اور سر ہلا کر کہتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ سمجھنے کی بجائے کہہ رہا تھا کہ مریم کچھ نہیں ہوگا، تم بس آرام کرو، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زمین پر بیٹھ کر سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرمد باہر نکل گیا مدد مانگنے کے لیے۔ اس کے جانے کے کچھ ہی لمحے بعد ایئر ہوسٹس کی ایک ٹیم وہاں پہنچی۔ انہوں نے میرے قریب آ کر میری حالت دیکھی اور فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ ایک ایئر ہوسٹس نے زور سے پکارا کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ کچھ مسافر بھی حیرانی سے ہماری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ منظر ان کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ ایئر ہوسٹس نے فوراً دیگر عملے کو بلایا اور باتھ روم کے قریب سے جگہ خالی کروانے کی کوشش شروع کر دی تاکہ مجھے سہارا دے کر لے جایا جا سکے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا تو بہت لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سرمد باہر کھڑا مدد کے لیے بات کر رہا تھا لیکن میں نے اسے محسوس کیا کہ وہ خود بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میری حالت دیکھ کر وہ بار بار پیچھے دیکھتا اور پھر ایئر ہوسٹس سے بات کرتا۔ اچانک میری ساس اور بھابھی بھی پہنچ گئیں۔ وہ دونوں حیران ہو کر میری طرف دوڑیں اور فوراً مجھے سہارا دینے لگیں۔ میری ساس نے سرمد کو غصے سے دیکھا اور کہا اللہ ہی تمہیں ہدایت دے، تم لوگ کیسے کام کرتے ہو اور یہ سب کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ سرمد کی بھابھی بھی میری حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا ہوا دلہن کو؟
ایسا کیسے ہونا پڑا؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا کر کچھ کہا نہیں، لیکن میری حالت واضح تھی کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ میری سانس رکتی اور پھرتی رہتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ساس اور بھابھی میری مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن سرمد اس طرف آ کر ایک دم بولنے لگا، یہ سب معمول کی بات ہے، فکر مت کرو۔ لیکن میرے لیے یہ لمحہ اتنا خوفناک تھا کہ میں اس کی بات کو یقین سے نہیں سن سکتی تھی۔ جہاں تک میں نے غور کیا کہ میرے کپڑے بھی گندے ہو چکے تھے اور میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی، لیکن ممکن نہ ہوا۔ پلین کے عملے نے فوراً انتظامیہ کو اطلاع دی اور 1-2 منٹ میں پورا عملہ وہاں پہنچ گیا۔ ایئر ہوسٹس نے بلایا کہ ہمیں ہسپتال جانا ہوگا کیونکہ میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سرمد نے فوراً آواز بلند کر دی کہ یہ سب غلط فہمی ہے، لیکن اس کی بات کسی نے سنجیدگی سے نہیں لی اور ایئر ہوسٹس نے حکم دیا کہ مجھے فوراً طبی مدد فراہم کی جائے۔ اس دوران سرمد اور اس کے والد صاحب کو روک لیا گیا کیونکہ انتظامیہ ان سے وضاحت طلب کر رہی تھی کہ انہوں نے یہ کیا حرکت کی ہے اور ان پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ سرمد کے رشتہ دار جو پلین میں موجود تھے، ان سب نے یہ منظر دیکھا تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ سرمد کے چہرے پر بھی غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ بار بار اپنی ماں اور والد صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے انہیں یقین دلانا چاہتا ہو کہ یہ سب معمولی بات ہے، لیکن اندر سے وہ خود بھی اس صورتحال سے پریشان تھا۔ اس کے رشتہ دار باتوں میں الجھ گئے اور ایک دوسرے سے کچھ کہنے لگے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ایک دلہن کی پہلی رات پر ایسا منظر پیدا کیسے ہوا؟ یہ سب کے لیے ایک بریکنگ نیوز بن گیا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے مجھے فوراً ایک وہیل چیئر پر بٹھایا اور سرمد کو ہسپتال جانے کی اجازت دینے سے پہلے اس سے کئی سوالات کیے۔ مجھے بامشکل وہاں سے اٹھا کر بٹھایا گیا، لیکن میں زمین پر بیٹھ کر بے حال سی رہ گئی۔ سرمد اور اس کے والد صاحب ایئرپورٹ کے ایک طرف کھڑے ہو کر انتظامیہ سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے اپنی حالت پر زیادہ دھیان نہیں تھا۔ میں بس ایک بات سوچ رہی تھی کہ شاید یہ رات میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ بن چکی ہے اور میں اس سے نکلنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گی۔ یہاں تک کہ پلین لینڈ ہوا اور فوری طور پر مجھے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سرمد اور اس کے والد کو روک لیا گیا اور ان سے تفصیل پوچھی جا رہی تھی۔ انتظامیہ کی نظر میں یہ معاملہ سنگین تھا اور ان کے اوپر فائن بھی لگایا گیا تھا۔ میں نے ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دل ہی دل میں ایک خوف اور پریشانی تھی کہ یہ رات ہماری زندگی کا ایک ایسا لمحہ بن چکی ہے جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہسپتال والے بھی میری ساس کو باتیں سنانے لگے کہ آپ کا بیٹا جنگلی ہے، اسے آپ نے کوئی تمیز نہیں سکھائی، کیا حال کر دیا لڑکی کا پہلی ہی رات میں۔ یہ سب ہو گیا۔ یہ سن کر میری ساس چپ رہ گئی، لیکن اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں اس کے رونے کی آواز سن رہی تھی، لیکن بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف سرمد اور میرے سسر ابھی تک فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ ان کے فون بج رہے تھے، لیکن وہ کسی طرح جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایئرپورٹ پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور وہ کس باتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ شاید ان کو وہاں کافی سخت باتیں سننے کو مل رہی تھیں۔ ہمیں ہسپتال سے واپس گھر لایا گیا۔ گھر پہنچنے پر بھی کچھ مہمان موجود تھے جو میرے چہرے اور حالت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور افسوس دونوں تھے۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ساس فوراً مجھے کمرے میں لے کر گئیں اور ایک طرف بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ اتنی مشکل سے عزت کمائی تھی، ساری کی ساری لٹ گئی۔ اب یہ لوگ بھی کہانیاں بنائیں گے اور ہمارے گھر کی عزت کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر ایک بوجھ کی طرح گرتے جا رہے تھے۔ میں خاموش رہی، لیکن اندر سے ایک گہرا درد محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس نے سرمد کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بھی بہت باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔
میں حیران رہ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو اس نے سخت لہجے میں کہا، کیوں تمہارا قصور نہیں ہے؟ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، غلط باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کا کام ہوتا ہے کہ انہیں منع کرنا چاہیے۔ تم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ گھر جا کے یہ کام کر لینا؟ یہ سن کر میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے کہا تھا لیکن میری بات نہیں مانی گئی۔ میری ساس نے سرمد کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرمد اسی طرح کا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے نا تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ میاں کی گائے بنی رہو گی نا تو بار بار ہسپتال جانا پڑے گا۔ میں یہ بات سن کر اندر ہی اندر ڈر گئی، لیکن وہ میری حالت پر بالکل رحم نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ایسے الفاظ کہے کہ میں خاموش رہ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ میں ایک دن کی دلہن تھی اور اوپر سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا اور اس کا بوجھ میری برداشت سے زیادہ تھا۔ کم سے کم مجھے کوئی تسلی ہی دے دیتا، لیکن وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو مجھے سکون دے۔ کچھ دیر بعد میرے لیے دودھ کا گلاس بھجوا دیا گیا۔ میری نند میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ ہمارے گھر میں دلہن کو اکیلا نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھوت لگ جاتے ہیں، اس لیے آج میں آپ کے پاس سو جاؤں گی۔ میں نے اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن دل ہی دل میں ایک عجیب سا غم تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بھائی نہیں آئے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تو ابھی تک نہیں آئے، وہ لوگ رات کے کسی وقت آئیں، لیکن سرمد کو میرے کمرے میں نہیں بھیجا گیا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میری کیا حالت تھی میں ہی جانتی تھی۔ ایک تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اوپر سے میرا کوئی اپنا بھی میرے ساتھ نہیں تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ سب لوگ باتیں کرنے والے ہی تھے اور باتیں کر بھی رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ لڑکی خود ہی اس کی وجہ بنی ہوگی، اگر عورت خود نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر میرے دل پر ایک اور دھچکا لگا۔ میں خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی اور ایک گہری سانس لیتی رہی۔ میری ساس کے چہرے پر غم اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو کوئی پڑھی لکھی لڑکی لانی چاہیے تھی نا، آپ پتہ نہیں کیسی لڑکی اٹھا کے لے آئی ہیں، اس نے تو اتنے ہی دن میں آپ لوگوں کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا اور میں خاموشی سے اپنے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگی کہ شاید میری زندگی کا یہ پہلا ہی سب سے مشکل دن بن گیا ہے۔ سرمد میرے کمرے میں جب آیا تو ایسے لگتا تھا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں اور سیدھا پوچھا کہ کب تک ٹھیک ہو جاؤ گی؟ میں حیران ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، ڈاکٹر کہہ رہی تھی 1 ہفتہ لگے گا۔ اس نے بغیر کسی جذبات کے کہا، 1 ہفتہ؟ پھر میں ایک کام کرتا ہوں، میرے دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے، میں وہیں چلا جاتا ہوں، ادھر ہی رہ لوں گا کچھ دن، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر آہستہ سے کہا کہ میری ایسی حالت میں آپ مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ سب گھر والے مجھے باتیں سنا رہے تھے، یہ سب کچھ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہنس کر بولا کہ میری وجہ سے ہوا ہے کیا؟ میں تمہیں زبردستی لے گیا تھا وہاں، تم بھی تو میرے ساتھ گئی تھی، اس وقت تم بڑی خوش ہو رہی تھی، اب تم نے سب کچھ مجھ پر ڈال دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ کس قسم کا آدمی تھا، کس طرح کی باتیں کر رہا تھا، میرے ساتھ اتنا برا ہوا وہ بھی اس کی وجہ سے، لیکن میرا خیال کرنے کے بجائے مجھے یہ محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے میں صرف ایک ہی کام کے لیے ہوں، اور کیونکہ ابھی یہ کام نہیں ہو سکتا تو میرے ساتھ بھی نہیں رہے گا، اور ساتھ ہی مجھے ڈانٹ بھی رہا تھا کہ صرف مرد ہی ایسے نہیں ہوتے ہیں، تم عورتیں بھی کسی سے کم نہیں ہو، تمہیں بھی شادی کی بہت خوشی چڑھی ہوئی تھی، یہی ہوتی ہے شادی، اسی کو شادی کہتے ہیں، اب بیٹھ کے بھگتو اس شادی کو۔ سرمد نے یہ کہہ کر کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں وہاں بے بسی سے بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میں خاموشی سے رونے لگی، مجھے لگا جیسے میری پوری دنیا اجڑ گئی ہے، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ہر سانس کے ساتھ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں روتی رہی اور سرمد چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میرے موبائل پر میری ماں کی کال آئی، میں نے فون اٹھایا، لیکن بات شروع ہوتے ہی میری آواز کانپنے لگی، میں بس رونے لگی۔ ماں نے میری حالت پہ سمجھ لیا کہ کچھ غلط ہے،
اس نے آہستہ سے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم ابھی آئیں گے، ہم کوئی غریب تھوڑی ہیں، ہم بھی جہاز میں بیٹھ کے آ جائیں گے، جب ہمارا دل کرے گا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا کیونکہ میں اس وقت بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ بس پھر ایسے ہی ہماری زندگی کی شروعات ہوئی، تو اس کے بعد کچھ اچھا کہاں ہونا تھا۔ ولیمہ بھی کینسل ہو گیا، رشتہ دار بھی باتیں کرتے طعنے دیتے چلے گئے، میری ساس بھی میرے خلاف ہو گئی اور سرمد کے والدین بھی میرے خلاف ہو گئے۔ جس کے دل میں میرے لیے احساس نہیں تھا، میں اس سے کیا ہی محبت کرتی، لیکن اس کی باتیں اور رویہ میرے دل کو اور بھی زخمی کر رہے تھے۔ میں رات بھر جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ میری زندگی کا پہلا دن ہی میرے لیے ایک طویل اور کٹھن امتحان بن گیا ہے۔ سرمد نے کہا تھا اسے ایڈونچر لائف پسند ہے، اس کے ایڈونچر ہماری پوری زندگی کا روگ بن گیا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ تبھی ٹھیک رہتا تھا جب اس کو مجھ سے کوئی مطلب ہوتا تھا، اور مطلب نکل جانے کے بعد بالکل بدل جاتا تھا۔ دوستوں کے بعد جانا، رات کو دیر سے آنا، اور اسے صرف یہ بات کو یاد آتی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں بھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ یہاں تک کہ میں ماں بننے والی تھی تو میری ساس سب خوش ہو گئی اور سب خوش ہو گئے کہ چلو ہماری بہو نے خوشخبری سنائی ہے، اور وہ میرا بہت زیادہ خیال بھی رکھنے لگی۔ لیکن سرمد نے مجھے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی ماں بنو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ شادی کے بعد عورت ماں ہی بنتی ہے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ابھی ماں بنو، تم بچہ پیدا کرو، بچے کی ماں ہو کے رہ جاؤ گی، تم موٹی ہو جاؤ گی، تمہارا پیٹ باہر نکل آئے گا، عجیب سی ہو جاؤ گی، ہر وقت بچے کے پیچھے پڑی رہو گی، پھر اس کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر تم بچوں کی ماں بن جاؤ گی، اور عمر میں بھی مجھ سے 10 سال بڑی لگنے لگو گی، اور پھر ہماری اپنی پرسنل زندگی کا کیا ہوگا؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہماری پرسنل زندگی صرف رات کے 2 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ کر میں اپنی اولاد کو تو نہیں بھول سکتی ہوں۔ میں نے سیدھی بات کی، لیکن اس بات کا اثر اس پر کچھ ایسا ہوا کہ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے پہلی بار اسے خاموش دیکھا، اور اندر سے میں ایک عجیب سی کشمکش میں تھی کہ شاید یہ سن کر وہ سوچ رہا ہو، یا شاید یہ بات اسے بری نہ لگ گئی ہو۔ اگلے دن اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، بس پہلا بچہ ہے نا، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیسا ری ایکشن دینا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں تمہیں کہیں باہر لے جاتا ہوں، تمہیں کوئی اچھی سی چیز کھلاتا ہوں، تمہارا کھٹی کھٹی چیزیں کھانے کا دل کرے گا، چلو چلتے ہیں۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا ہاں، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید بچے کے آنے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اسی سوچ کے ساتھ میں نے اس کی بات قبول کر لی، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے اس دنیا میں یہ سب کچھ چلتا ہے۔ سرمد نے مجھے باہر لے جانے کا وعدہ پورا کیا، اور ہم دونوں ایک اچھے ریسٹورنٹ گئے، وہاں جوس پیا اور کچھ کھانے پینے کا لطف بھی اٹھایا، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا غبار تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی حالت کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ شاید یہ وقت ہماری دوری کو ختم کر دے۔ لیکن واپس آ کر میری حالت اور خراب ہو گئی۔ میں محسوس کرنے لگی کہ یہ سب کچھ جسمانی نہیں بلکہ ایک ذہنی بوجھ ہے جو مجھے اندر سے دبائے ہوئے ہے، اور یہ بوجھ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہسپتال جانا پڑا۔ میں وہاں جا کر حیران رہ گئی کہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کسی نے مجھے مس کیریج کرنے کی دوائی گھول کے پلائی ہے، یا تو میں نے خود پی ہے۔ یہ سن کر میں لرز گئی۔ میں نے سختی سے کہا کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام سرمد نے کیا ہے۔ جب میں نے بعد میں اس سے پوچھا تو اس نے بغیر کسی شرم کے کہا جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ میں نے تم سے شادی کی ہے تمہیں بچوں کی ماں بنانے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ ویسے بھی تمہارے پاس 3-4 سال ہیں، اس کے بعد تم نے ویسے ہی بوڑھی ہو جانا ہے، پہلے جیسی نہیں
نہیں لگنا، 3-4 سال میرے ساتھ انجوائے کر لو، پھر اس کے بعد بیٹھ کے ماں بن جانا اور بچوں کو پالتی رہنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آدمی میری زندگی کا حصہ رہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے میرا استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ یہ انسان ساری زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اپنی ہمت کو جمع کی اور اپنے ماں باپ کو کہا کہ میں آنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے وہاں سے میرے لیے ٹکٹ بھیجا اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں 2 ہفتے میں واپس آ جاؤں گی۔ ان کو یہ سب نارمل لگا کہ بس لڑکی اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہے۔ میں چلی گئی، لیکن اب مجھے جہاز میں بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ میرا دل خوف اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر میرے ماں باپ کا غصہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ بیٹی، تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی دن سے سارے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے۔ سرمد کے خاندان نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ وہ طلاق نہیں دیں گے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے خلا کا کیس کر دیا اور عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ برا آدمی میری زندگی سے نکل گیا۔ آج میں یہ بات دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کی شادی دیکھ بھال کے کریں، صرف پیسہ اور شکل نہ دیکھیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ انسان اچھا ہے یا نہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان صرف خوبصورتی یا دولت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ کردار ہی ایک خوشگوار زندگی کی بنیاد ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی دوسری لڑکیوں کے لیے ایک سبق بنے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور کبھی بھی صرف دوسروں کے کہنے پر اپنی خوشی قربان نہ کریں، کیونکہ شادی ایک مقدس رشتہ ہے جس میں محبت، احترام اور یقین کی بنیاد ہونی چاہیے، نہ کہ خوف اور زبردستی کی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس رشتے سے نکل گئی، کیونکہ اس آدمی نے، جس نے اپنی ہی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دیا، بعد میں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ میرے لیے یہی میری آنکھیں کھول دینے کا ایک پوائنٹ تھا۔ اگر یہاں پہ میں چپ کر جاتی تو پھر خدا کی قسم میں پوری زندگی ذلیل ہوتی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔